اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم۔ ایک بک انگریز بنائیے تے ایک بک دا نام قرآن، ایک بک انگریز بنائیے تے ایک بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ فیس بک اوتھے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، علماء کرام دے خوبصورت اس گلدستے دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو گفتگو میرے تو متصل قبل میرے برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاء الرحمن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی فرما چکے ہیں، حقیقت اور یقینی بات یہ ہے کہ اون گفتگو اور تقریر تو بعد یہ حق نہیں بنتا کہ کوئی گفتگو اور تقریر کیتی وجہ۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سارے اس بھائی دی عمر دے اندر، علم دے اندر، صحت دے اندر برکت عطا فرماوے۔ یار آمین تو اچھی آگے ہو، میں کوئی تارے کو چندہ شندہ نہیں منگیا، دعا دیتی ہوں تارے اپنے الحمدللہ علاقے دا فخر ہے، تارے اپنے گھر دا بال ہے، مجھے واسطے میں دعا کی تھی تو آمین بھی نہیں آگ سکتے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین انہوں کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ایک بئی دعا کرو اللہ رب العالمین انہوں دے دایا جان فضیلت الشیخ شیخ یاسین رائی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں دے والد محترم فضیلت الشیخ شیخ اسماعیل ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہیں ساری زندگی الحمدللہ انہوں دین اسلام دی تبلیغ کی دیئے۔ تو دعا کرو اللہ رب العالمین سارے ہی بھائی کو ہی رستے تے اور ہی منج دے اٹھے تا حیات قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میرے تو قبل بھائی عطاء الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی حدیث دی اہمیت بیان کر چکے، اور حدیث پاک دے نام قرآن کریم دی اہمیت بیان کرنا میں حکم کر چکا۔ قرآن کریم دنیا کائنات دی سب تو بڑی دولت ہے، کائنات دے سب تو قیمتی ترین خزانے دا جو قیمتی خزانہ ہے وہ خزانہ قرآن کریم ہے۔ سب تو اعلیٰ جڑی دولت ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس وقت اس دھرتی دے اوتے سب تو اعلیٰ چیز اور سب تو قیمتی چیز اللہ دی نعمت اور جو اللہ دا احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ دا آخری پیغام،
اللہ رب العالمین دا آخری کلام، اس تو بعد اللہ رب العالمین دا کلام اور پیغام دنیا تے نہیں آیا، یہ آخری کلام اور پیغام یہ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ سب تو بڑی نعمت یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے، انہاں دا نام سیدنا سالم رحمہ اللہ ہے۔ یہ دیوار بیت اللہ دے اندر اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کرنے، وقت کا گورنر ہشام بن عبد الملک ایک کو پتہ لگے کہ مکہ پاک دے اندر بیت اللہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتا سیدنا سالم آیا ہے، جڑے ویلے این بات دا پتہ چلے یہ وقت دا بادشاہ وقت دا گورنر بیت اللہ دے اندر آئے اور سیدنا سالم دے نال ملاقات کی ہے۔ ملاقات کر کے آکھن لگا ہے سالم تساں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان وچ ہو، اگر کسی قسم دی سارے لے کوئی خدمت ہوئے، کئی چیز دی کوئی ضرورت ہوئے، میں وقت دا گورنر اور وقت دا بادشاہ تیرے سامنے حاضر ہوں، تساں حکم کر دیو، میں ہر چیز دیون کو تیار ہوں۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ آکھن لگے کہ دنیا چوں یا آخرت چوں؟ آخر لگا آخرت چوں تے میں کچھ نہیں دے سکتا، دنیا چوں جو منگو دیون کو تیار ہوں۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ آخر لگے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے دنیا دی چیز منگن لگیا، وقت دے بادشاہ تو میں شرم آ گیا، بادشاہ حیران ہوا۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ جڑے میرے بیت اللہ دی حدود چوں باہر گئے، بادشاہ این انتظار دے اندر ہے کہ سالم دے نال ملاقات تھیوے اور باہر کو آ کے آکھاں ہن تے بیت اللہ دی حدود چوں باہر آ گئے، ہن تے تیرے سامنے اللہ دا قرآن نہیں پیا، ہن کچھ منگنا چاہنا مانگے۔ جڑے میرے سیدنا سالم رحمہ اللہ باہر آئے تے وقت دا بادشاہ وقت دا گورنر آکھن لگے اے سالم ہن تے کچھ مانگے دنیا چوں، ہن جو کچھ منگدا ویسے تے بندا ویسا۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ آکھن لگے جے سینے وچ اللہ تعالی دے قرآن دی دولت موجود ہوئے او دنیا دی دولت منگن لگے، شرم ہوندی ہے کہیں وقت دے بادشاہ تو میں کو جدا بھی ضرورت ہوندی ہے، میں عرشاں دے بادشاہ ساری کائنات دے بادشاہ کولوں مانگیندا، اللہ پاک میں کو عطا فرما دے۔ قرآن کریم جیسی دولت، قرآن کریم جیسے خزانے دا کوئی خزانہ اور کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو کئی ایک صفات عطا کی ہیں، کئی ایک صفات عطا کی ہیں۔ قرآن کریم نور بن کے آئے، قد جاءکم نور و کتاب مبین، کہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ دا نور ایک کتاب مبین قرآن مجید آ چکا ہے۔ ایک قرآن کریم نور بن کے آئے، یہ دنیا دی روشنی ہے، یہ روشنی بن کے آئے، یہ جڑی دنیا دی روشنی ہے یہ سارے گھر دے کمرے کو روشنی دے سکتی ہے، روشن کر سکتی ہے۔ یہ جڑی دنیا دی روشنی ہے یہ باہر سارے گلیاں کو روشن کر سکتی ہے، بازاراں کو روشنی دے سکتی ہے، لیکن قرآن کریم جڑی روشنی ہے یہ دلوں دی روشنی بن کے آئے، یہ سینے دی روشنی بن کے آئے، یہ عقل اور دماغ دی روشنی بن کے آئے۔ قرآن کریم دی کئی ایک صفات ہیں، اللہ رب العالمین نے کئی ایک صفات عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم لا ریب تے بے عیب تے بے بدل کتاب ہے، یہ قرآن کریم کا کوئی بدل نہیں، ان اندر کئی قسم دا عیب اور شک موجود نہیں۔ حضرات دی وقار این حوالے دے نال بھی ایک مثال تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ وقت خلیفہ ہارون الرشید کے دربار دے اندر ایک یہودی اکثر طور تے آتا ہوندا، خلیفہ ہارون الرشید نے وہ کوئی اسلام دی دعوت دیتی، یار تو اسلام قبول کیوں نہیں کر دینگا؟ وہ کہ اگلی باری کے نواسا دسے سے اسلام قبول کیوں نہیں کرنا؟ اگلے سال وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار دے اندر آیا، بلا خلیفہ ہارون الرشید نے جڑے میں لٹھے وہ دی چال چلانی تبدیل ہے، وہ اسلامی روح کے اندر آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگے میں تو دعوت دیتی ہے تیں اسلام قبول نہ کیتا، لیکن ہن تو لگ رہا اسلام قبول کر کے آ گئے۔ وہ جواب دے لگا جی پہلے میں یہودی ہوں، میں اسلام قبول کر چکا۔
خلیفہ ہارون الرشید پوچھن لگے اسلام قبول کس وجہ تو کیتے کیڑی ایسی چیز ہے جڑی چیز تو متاثر ہو کے تے کوئی اسلام دی دولت نصیب ہوئی ہے؟ اے جواب دیون لگا آکھن لگا کہ میں کتاباں فروخت کرنا ہوں جڑے ویلے تساں میں کوئی اسلام دی دعوت دیتی ہے میں اسلام دے اوتے سر شروع کر دیتی ہے میں کتاباں وچ ہوں کچھ کتاباں میں تورات دے نسخے بنائے انجیل دے نسخے بنائے زبور دے نسخے بنائے اور قرآن کریم دے نسخے بنائے جڑے ویلے میں بازار دے اندر اے چارے چیزاں بیچن گیاں تورات دے اندر میں تحریف کیتی ہے رد و بدل کیتا ہے تورات وچ گئی ہے انجیل دے اندر میں رد و بدل کیتا ہے انجیل وچ گئی ہے زبور دے اندر میں رد و بدل کر کے بیچی ہے زبور وچ گئی ہے قرآن کریم دے اندر میں تھوڑا جا رد و بدل کیتا ہے جڑے ویلے لوگاں پڑھے وہ کہنے لگے نہیں یہ قرآن کریم دے اندر تبدیلی تھی چکی ہے لہذا تو تحریف کر کے آیا ہونا ہے تبدیلی کر کے آیا ہونا ہے اے ایسا قرآن نہیں سے پھرنے میں کوئی یقین تھی گئے اللہ پاک کا نازل کر دیا تمام کتب بچوں اگر اس کائنات کے اندر لا ریب اور بے عیب کتاب بغیر کسی تحریف دے بغیر کسی تبدیلی دے اللہ دی زمین دے اللہ دا کوئی کلام ہے تو وہ دا نام قرآن مجید ہے اس وجہ تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن اس وجہ تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی کئی ایک صفات قرآن کریم جا لیکن آج جڑی عظیم صفت تساں آپ دے سامنے میں اس مختصر سے فقط دے اندر ذکر کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر تاثیر کتاب ہے قرآن کریم ڈائریکٹ لوگوں دے دلاں تے اثر کرنے والی کتاب ہے اتنا کہیں دوائی دے اندر اثر نہیں اتنا کہیں جادو دے اندر اثر نہیں حضرات بھی وقار اتنا کہیں انجیکشن اور گولی دے اندر اثر نہیں اتنا کہیں سیرت دے اندر اثر نہیں جتنا اثر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ایک قرآن کریم پر تاثیر کتاب پڑھ کے آئیے اللہ رب العالمین نے ایک پر تاثیر کتاب بنائے محترم سامعین کرام اتنا دنیا کا کوئی لٹریچر دنیا کا کوئی لیکچر اثر نہیں رکھتا جتنا قرآن کریم لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گا اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم دی آخری آیت پاک تلاوت کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جڑے ویلے یہ آیت پاک تلاوت کیتی ہے واسجدوا للہ وعبدوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پاک تلاوت کر کے سجدے چلے گئے آپ دے صحابہ سجدے چلے گئے بخاری شریف کتاب و تفسیر سورہ نجم دی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے ویلے یہ آیت پاک تلاوت کر کے سجدہ کیتا ہے یہ قرآن دے اندر اثر اتنا موجود تھا نال کھڑے ہوئے کافر بھی سجدے دے اندر گر گئے کیوں کیونکہ ایک قرآن کریم پر تاثیر کتاب ہے اللہ پاک نے ان کے اندر وہ اثر رکھے جو دنیا دے کہیں لیکچر اور لٹریچر دے اندر دنیا دی کہیں ڈائجسٹ اور دنیا دے کہیں بھی کتاب دے اندر اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر رکھے حضرات دی وقار میں اللہ تعالیٰ کا قرآن تلاوت کرنا اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات سمجھائیے اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کتنا سونا نام محمد دا و اس نام دیا ریساں کون کرے کیڑا پیارا نام محمد دا کیڑا میٹھا نام محمد دا و اس نام دیا ریساں کون کرے اعزاز حلیمہ مائی دا و اعزاز حلیمہ مائی دا و جڑی چھولی چ محبوب خدائی دا و جڑی گوٹی چ محبوب خدائی دا و جڑی گوٹی چ والی کوثر دا اس مانگیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا کڈا پیارا کڈا میٹھا نام محمد دا و اس نام دیاں ریساں کون کرے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر
پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمائے مومنوں کو ایک پیغام دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ پاک اعلان فرمائے البتہ تحقیق اللہ نے احسان کی دینا مومنوں دے رسولا من انفسہم انہوں نے وچوں ایک رسول اللہ پاک نے بھیجے شان دے حوالے دے نال مقام دے حوالے دے نال عزت دے حوالے دے نال دنیا کے نام دے اندر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کیا کہیں دا شان نہیں لیکن جڑی بات میں سمجھاؤں جانا اللہ فرمائے میں اپنا پیغمبر بھیج کے میں اپنا نبی تے رسول بھیج کے انہاں مومنین تے احسان کیتا اے مالک کریم اس نبی کو بھیجا کیوں ہے ان رسول کو بھیجا کیوں ہے ان آمری رسول دی آمد کا مقصد کیا ہے نبی پاک دی نبوت رسالت کا مقصد کیا ہے اللہ فرمائے اس وجہ تو بھیجے یتلو علیہم آیاتی تاکہ میں اللہ دے قرآن دی آیات انہاں لوگاں تے تلاوت کرے تاکہ میں اللہ دا قرآن انہاں لوگوں کو پڑھ کے سناوے نبی پاک دی نبوت دی آمد کا مقصد ہے آپ دی رسالت کا مقصد ہے تاکہ لوگوں کو اللہ دا قرآن پڑھ کے سناوے اے مالک کریم یہ قرآن دے پڑھن دا فائدہ کیوں ہے اللہ دا نبی جو یہ قرآن پڑھ سی یہ پڑھن دا فائدہ کیوں ہے اللہ فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ یہ فائدہ ہے انہوں نے دل پاک ہوئے شرک کی غلاثت تو پاک ہوئے دل جڑے دل دے اندر اللہ دا قرآن آوے سی حضرت دی وقار ظلم و ستم دی غلاثت تو پاک ہوئے دل جڑے دل دے اندر اللہ دا قرآن آوے جھوٹ دی غلاثت تو پاک ہوئے دل جڑے دل دے اندر اللہ دا قرآن آوے وَيُزَكِّيهِمْ اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر ہے تاکہ اللہ دے قرآن پڑھ کے سناوے اللہ دے قرآن دے پڑھن دا فائدہ کیا ہوتا ہے اے دے اندر اثر اتنا موجود ہے چور چوریاں چھوڑ دین ڈکیت ڈکیتیاں چھوڑ دین ظلم و ستم کرن والے ظلم و ستم دے چکیاں جو نکل کے ظلم و ستم دے بمباراں وچوں نکل کے ہدایت دے راہ تے آویں وَيُزَكِّيهِمْ یہ قرآن دا فائدہ ہے لوگوں دے دلوں کو پاک کرنے دے حسد کو پاک کرنے دے بغض کو پاک کرنے دے لڑائی تے جھگڑے کو پاک کرنے دے میں جڑا پیغام شروع اللہ دیتا ہے دنیا دے اندر کوئی ایسا سیرپ ایجاد نہیں ہویا جڑے سیرپ دے نال ڈاکٹر دعویٰ کرن اے سیرپ پیمن دے نال بندہ جھوٹ چھوڑ دے دنیا دے اندر کوئی ایسا انجیکشن ایجاد نہیں ہویا جڑے نال ڈاکٹر دعویٰ کرن اس انجیکشن کھاون اس انجیکشن دے لواون دے نال بندہ دھوکے بازی چھوڑ دے دنیا دے اندر کوئی ایسی گولی ایجاد نہیں ہوئی جڑی ٹیبلٹ تے گولی دے نال کوئی ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ اے گولی کھاون دے نال بندے جھوٹ تے بٹکاریاں چھوڑ دے بندے ظلم و ستم چھوڑ دے اوے لوگو اللہ دی کتاب قرآن مجید یہ دنیا دے اندر ایسی کتاب ہے جناب دعویٰ ہے جڑا بندہ کو پڑھدا بنے چوریاں آپ آپ چھڑے دے جڑا کو پڑھدا بنے ڈکیتیاں تو آپ آپ بچ ویندے جڑا بندہ کو پڑھدا بنے اے ایسا اثر رکھ دیے او بندہ دھوکے بازی تے فراڈ تو آپ آپ بچ ویندے ظلم و ستم تو آپ آپ بچ ویندے میں کھڑا پیغام دینا لوگو اللہ دا قرآن لوگاں دے دلوں دے اوتے اثر کرن والی کتاب ہے کتنا کو اثر ہے قرآن دے اندر اللہ دے قرآن دا ایک دیا مقام اللہ فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ فرماتے اس قرآن کے اندر اتنا بڑا اثر موجود ہے اگر میں اس قرآن اپنی کتاب اس لاجواب دے کتاب
لوگوں دے سامنے لوگوں دے اکھی دے سامنے اتنے بڑے مضبوط پہاڑ جڑے دنیا دے نظام کو تھمایا ہوئے، اتنے بڑے مضبوط پہاڑ جڑے زمین دے تھم بڑے ہوئے، اللہ فرماتا ہے لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لوگوں دی اکھاں دے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ پہاڑ زمین دیاں میکھاں ہیں، یہ پہاڑ زمین دیاں میکھاں ہیں، لیکن اگر اللہ پاک یہ قرآن کریم کو اینا پہاڑاں تے نازل کر دے گیا، اللہ فرمائے اللہ دے ڈر اور خوف دی وجہ تو یہ قرآن دے اندر اثر ہی اتنا ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ تھی وجہ تو حدیث پاک دے اندر نہیں پڑھیا، حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن ساری کائنات تو زیادہ ہے، اے ایمان کا وزن ہے۔ دو فرشتے جڑے آئے ہیں، مشہور روایت علماء کرام موجود ہیں، میں صرف اشارہ پہ کرنا جڑے نبی پاک کا وزن پہ کرنے ہیں، پہلے 10 بندے نال وزن کیتے نے، بھلا 100 بندے نال وزن کیتے نے، 200 بندے نال وزن کیتے نے، حتیٰ کہ فرشتہ آخر لگا ساری کائنات کو ایک پلڑے چڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترازو کے ایک سیڈ سے بٹھاویں، نبی پاک کا ساری کائنات کو زیادہ وزن، یہ آپ کے ایمان کا وزن ہے، یہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا وزن ہے۔ جڑی بات میں سمجھانا چاہوں نبی پاک تے بھی جڑا وحی نازل تھی ویا نا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جڑا اللہ دا قرآن نازل تھی ویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اثر کمبن لگ ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک تے پسینہ آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ دے قرآن دی تاثیر ہے، اللہ دے قرآن دا وزن ہے۔ اساں ان کتاب دی قدر ہی نہیں کیتی، اتنی عظیم شے، اتنی اعلیٰ شے تھوڑے میرے کو موجود ہے، اساں دی قدر نہیں کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے پیچھے مقام تے اعلان فرمائے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جڑے ویلے انہاں لوگاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دے آیات تلاوت کیتا وے خروا سجدا و بکیا، اے لوگ سجدے تے ٹھہرے وے اللہ پاک نے کو رون پے۔ میں تیری بات سناون چاہتا یہ قرآن دے اندر بڑا اثر موجود ہے، تبیان لکل شیء، اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہر چیز کا واضح بیان بنا کے بھیجے۔ اساں قرآن کریم دے نام دل لایا ہی نہیں، اساں قرآن کریم کو اپنی زندگی کا معیار بنایا ہی نہیں، اساں قرآن کریم کو اپنا محو نظر و برکت بنایا ہی نہیں۔ اگر اساں قرآن کریم کو کامیابی کا خزانہ سمجھا ہوگا اللہ اس کا مقام عطا کر دینا۔ اس جگہ دے ہوتے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول پیش کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں دے نال خطاب کھڑے کرنا، تقریر کھڑے کرنا، آکھن لگے ما کنت احسن، میں ما کنت احسن رعایت الابل، میں عمر کو جوانی دے اندر اونٹ چراون دا نام ہی نہیں آندا، میرے والد میں کو جھڑکا مرے ہیں، پہلے والد محترم میں کو جھڑکا مرے ہیں، غصے تھی ہیں کہ اتنا بڑا جوان تھی گئے تے کو اونٹ چراون دا نام ہی نہیں آندا۔ حضرت عمر لوگوں کو آکھن لگے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی لاجواب کتاب اس امت کو تحفہ دیتی ہے۔ یہ قرآن دے آمن تو بعد جڑے عمر کو یہ قرآن تو پہلے اٹھ چراون دا نام لا لا، آج وہ عمر پاکی برکت مربع میل دی حکومت چلنا کھڑے۔ یہ قرآن دی برکت دے نال، یہ قرآن کریم دی وجہ تو، جی انشاءاللہ یہ قرآن کریم دی وجہ تو، یہ قرآن کریم دی برکت دے نال لوگوں دے دل تبدیل ہوئے۔ نجاشی دے دربار دے اندر جڑے ویلے صحابہ تے ظلم و ستم ہویا نا، رج کے نبی پاک نے ہجرت حبشہ دا حکم دیتا، آپ دے صحابہ حبشے گئے۔ میں اشارہ صرف کرنا چاہنا، نجاشی دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے، سیدنا جعفر بن ابی طالب دی جڑے ویلے شکایت کیتی گئی ہے صحابہ دی، اے مکے دے لوگاں نے شکایت کیتی ہے اے سارے بھگوڑے غلام ہیں۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں دے ترجمان بن کے نجاشی دے دربار دے اندر پیش تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کو نجاشی پوچھنے لگا کہ کیا رولا پیا
ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم وچوں اللہ تعالی دے قرآن دی تلاوت کر کے نجاشی بادشاہ کو آکھن لگے کہ جنہاں دا یہ قرآن سارے کول آئے چور چوریاں چھوڑ گئے جنہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن آ کے سنائے ظلم و ستم بند تھی گئے پھرا دے جڑے دشمن ہن دشمن ایک میرے سجن بن گئے شیر و شکر تھی گئے نجاشی دربار جڑے ویلے یہ سارا قصہ میں اشارہ کھڑا کرے نا انہیں تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جڑا قرآن پڑھ کے تیں سنائے جڑی کتاب پڑھ کے تیں سنائیے جڑا آیات پڑھ کے تیں سنائے میں وقت کا بادشاہ گواہی پہ دینا ایک تنکے برابر بھی تے فرق نہیں کیتا جو بھی پڑھ کے سنائیے حق پڑھ کے سنائیے جو پڑھ کے سنائیے سچ پڑھ کے سنائیے کفر روندا بیٹھا وقت دے نے تاریخ گزرن مصر دے تاریخ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ کون نہیں واقف قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تھا انہوں نے ایک بہت مشہور واقعہ ہے انہوں نے کئی بندے پوچھا کہ اپنی زندگی دا سب کو خوبصورت ترین اور عجب ترین کوئی واقعہ سناؤ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ جواب دینے لگے میری زندگی دا خوبصورت ترین واقعہ ہے ویسے تو میں بڑے بڑے ملکاں تلاوت کی ہے ملک پاکستان اچ کی تھی انڈیا اچ کی تھی افغانستان اچ کی تھی مصر اندر سعودی عرب اندر دبئی اندر بڑے بڑے ملکاں میں اللہ دا قرآن سنائے لیکن جو لذت رشیا دے اندر اللہ دے قرآن سناون دی آئی ہے کئی جگہ تے نہیں آئی رشیا چ اللہ دا قرآن آکھن لگے جی جمال عبد الناصر وقت دا بادشاہ جڑے ویلے رشیا دے اندر گیا رشیا دے کمیونسٹ لوگ آکھن لگے یار سادہ مذہب قبول کر کے کفر قبول کر کے جمال عبد الناصر آکھن لگا اگلی باری آ کے جواب دے سا اگلی باری جنا دورے دا وقت آیا نا جمال عبد الناصر قاری عبد الباسط صاحب کو تیاری دا حکم دیتا ہے کہ تساں میرے نال رشیا دے دورے تے بیٹھنا ہے قاری صاحب فرمایا میں حیران ہوں کہ میں کو پاکستان دے دورے تے گھن کے ونن ول بھی یہ بات بندی ہے میں کو سعودی عرب دے دورے تے گھن کے ونن ول بھی یہ بات مننے چندی ہے رشیا چ انگریزوں کو میں کیا قرآن سناونا ہے جڑے ویلے رشیا پہنچے ہیں اتھا کیبنٹ دی میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ تو بعد جمال عبد الناصر آکھن لگا پچھلی مرتبہ تمہارے نال وعدہ کر کے گیا ہوں اج وعدہ پورا پیا تھیندا ہے قاری صاحب کو کہنا ہے میٹنگ دے اندر قاری صاحب کو جمال عبد الناصر آکھن لگا قاری صاحب اللہ دا قرآن سناؤ قاری صاحب فرمایا میں اللہ دا قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا قرآن بیٹھا پڑھتا ہوں اے گورے تھے انگریز جنہاں کو قرآن سمجھ نہ آتا یہ بھی اکھیں جو ہنسوں بہا کے روندے بیٹھے کیوں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو پر تاثیر کتاب بنا کے بھیجے تو آج دے دورے دیکھو جٹ بندے اجٹ قسم دے لوگ ان پڑھ دیہاتی قسم دے لوگ جنہاں کو قرآن کریم دی الف با دا بھی پتہ نہ ہوئے کئی مرتبہ قرآن سن کے روندے بیٹھے اللہ نے قرآن دے اندر ایک تاثیر رکھی ہے اے اثر رکھے میرے عزیزوں کیڑی مشکل اور مصیبت ہے جڑی قرآن دی تلاوت نال دور نہیں ہو سکتی کیڑی پریشانی ہے جڑی قرآن دی تلاوت نال دور نہیں ہو سکتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ دے پیغمبر قیام دی حالت دے اندر ہکو آیات دی تلاوت کریں رہی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم اللہ دے پاک پیغمبر قرآن کریم دی این آیات دی تلاوت کریں رہی ہے توجہ کرنا لوگوں انتہائی قیمتی بات ہے میں معاشرے کا ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں حدیث پاک سنا کے نبی پاک ساری رات تلاوت کریں رہی ہے آسمان تو جبریل ہیں اے محبوب پیغمبر کیوں پہ رو دے ہو کیا وجہ ہے رون دی آپ نے فرمایا اپنی امت واسطے پہ رونا جڑے نبی تارے میرے واسطے ساری رات مسلے دے کھڑے تھی کہ رومن تو سار میں راتاں ٹھیکران دے گزار رہے ہو تو سار میں راتاں چوکر چوکینچ گزار دے ہو تو سار میں راتاں اپنے بسترے تے سکون کر کے گزار دے ہو تو سار میں راتاں اپنی دنیاوی مصروفیات دے گزار دے ہو نبی پاک ساری رات روندے کھڑے این حدیث پاک تو دوجا مسئلہ یہ ثابت ہے تو آپ کو سارا قرآن نہیں بھی نہ آتا کوئی مسئلہ نہیں ساری رات بار بار قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو لمبا قیام کر کے دیکھو تے صحیح کہیں منع کیتے بھی 100 باری تسی قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے ایک رکعت جو 500 باری تسی پڑھ سکتے ہو قل هو اللہ احد پڑھو جتنی مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتے ہو پڑھو جتنی مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہو پڑھو کرے
کہیں آؤ تے صحیح رب کے دروازے تھے اپنے مشکلات اور مصیبت گھن کے لوگوں کو سنے تو لوگ کرے مذاق اڑے سن کہیں اپنے رب کو گلے بہ کے ان صورتوں کی بار بار تلاوت کر کے اپنے رب کو سنا تے صحیح صبح دا سورج بعد طلوع تھی سی تیرے مصیبت پریشانیاں اللہ پہلے دور کر میں جڑی بات کرا سمجھے نا بات دور نہ چلی ونجے ایک واقعہ دنیاوی طور تے سنا کے دو واقعہ میں انتہائی قیمتی سنا کے اپنی بات ختم کر دے سا ایک دنیاوی واقعہ ہے میں ایک رسالے دے اندر پڑھے امریکہ دے اندر دو بچے پیدا ہوئے ایک دو عورتوں دے دو بچے پیدا ہوئے ایک دا بچہ پیدا ہویا اور ایک عورت دی بچی پیدا ہوئی لیکن رل مل گیا معاملہ پتہ نہ چلیا بچی کیڑی عورت دی سی تے بچہ کیڑی عورت دا پتہ نہیں لگدا پیا دھی کیڑی عورت دی ہے تے پوتر کیڑی عورت ہے ڈاکٹر ایک مسلمان ہے انہوں عیسائی ڈاکٹروں دے اندر شامل وہ کہنے لگے یار تساں جو جو قرآن کریم ہر چیز دی وضاحت ہے ول ان دی وضاحت سنا کے دکھا کتھوں کیویں پتہ لگ سی وہ مصر دے اندر جامعۃ الازہر دے ایک شیخ صاحب کول گئے ڈاکٹر صاحب نے من کے مسئلہ پوچھے کوئی ایسا مسئلہ قرآن و حدیث جو پتہ لگے جن دے نال کہ بیٹی کہندی پیدا تھی ہے اور بیٹا کہندا پیدا تھے اتھوں دے شیخ صاحب نے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے دسی ہے کہ اللہ پاک نے مرد دے وراثت دے اندر دو حصے رکھے اور عورت دا ایک حصہ رکھے میں کو ایویں محسوس تھی کہ بیٹی واسطے جڑا دودھ دے اندر بھی ہے نا وہ ایک حصہ ہوندا ہے اور بیٹے واسطے دو حصے ہوندا ہے من کے چیک کرو جڑے ویلے چیک کیتا کہ عورتاں دا دودھ پتہ چلے ایک عورت دا دودھ زیادہ ہے مقدار ایک دی کم ہے آکھن لگے ایک عورت ہے جڑی عورت دے دودھ دی مقدار کم ہے او عورت دا عورت دی بیٹی پیدا تھی ہے اور جڑی عورت دے دودھ دی مقدار زیادہ ہے وہ عورت دا بیٹا پیدا تھے اتھائی وہ ڈاکٹر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ دی بولی بول اٹھے کیوں اس وجہ تو قرآن کریم کو اللہ پاک نے تبیان لکل شیء ہر چیز کا واضح بیان بنا کے بھیجا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے تقریباً 23 مرتبہ حکم دیتا ہے کیوں نہیں میں غور کریں دے قرآن دے اندر کیوں نہیں میں توجہ کریں دے قرآن دو کیوں نہیں میں غور و فکر کریں دے قرآن پاک دو یہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج بنا کے بھیجے میں جڑی بات کرنا سمجھے نا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو پر تاثیر کتاب بنا کے بھیجے کتنی پر تاثیر کتاب ہے کتنی پر تاثیر کتاب ہے ایک پتہ تھا بڑا ڈاکو ہے نام فضیل بن عیاض لگو اتنا بڑا ڈاکو ہے جڑی بستی دے اندر لگا وجے بستی والے اپنے گھر چھوڑ کے بھج رہے فضیل بن عیاض کا بڑا گروپ ہے جڑے میرے رات دے وقت بال نہیں سوندے ماں فضیل بن عیاض کا نام گھن کے اپنے بالاں کو ڈرا کے سمیت اتنا بڑا ڈاکو ہے ایک دیوار اپنے گروپ دے نال لا کے گروپ کو نال گھن کے ایک علاقے دے بستی دے اندر ڈکیتی کرن واسطے گئے ایویں جوان دیوار ٹپن لگ گئے دیوار تو باہر گھر دے اندر جڑے ویلے دیوار دے باہر گھر دے اندر داخل ہون لگ گئے سامنے ڈٹھے سی سین دے اندر ایک بندہ بیٹھ کے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرن دے جناب اور مطلب ہے کڈن ایمان گھن کے اسو اللہ دے قرآن تے کڈن ایمان گھن کے اسو اللہ پاک دی ذات پاک تے کڈن ایمان گھن کے اسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت پاک تے قرآن کریم دی آیت سنیے فضیل بن عیاض نے ہوں میرے آنکھن لگا لان ہونے ایمان گھن آیا میں من کی دے اللہ دے قرآن کو اے قرآن دی آیت نے جڑے ویلے اثر کیتے لوگوں اے وقت دا ڈاکو چوری کرن آیا ہوئے اے واپس گیا تے وہ علاقے دی مسجد دے اندر وہ بستی دی مسجد دے اندر داخل ہوئے جڑے ویلے مسجد امام نے ڈٹھا سامنے فضیل بن عیاض آ گئے مسجد امام دوڑ کے مسجد دی چھت تے چڑھ گئے اونچی اعلان کرن لگے لوگوں آج اس بستی دے اندر فضیل بن عیاض ڈاکو آ گئے بچ کے رہے اپنے مال دی حفاظت کر کے رہو انتے اللہ دے گھر کوئی نہیں بخشا اللہ دے گھر دی چوری کرن آ گئے فضیل بن عیاض دی آنکھیں وچوں آنسو آ گئے اللہ لوگ تو میرے کو ڈردے ہیں مسجد امام بھی میرے کو ڈردے اتنا بڑا ظالم ہوں ویلے توبہ کیتی ہے توبہ
لگے گئے میں صرف اشارہ تن بات سمجھاون چاہنا لوگو اللہ دے قرآن دی ایک آیت سنیے اتنا بڑا اثر ہوئے توبہ کر کے حدیثاں دا علم شروع کر دیتے حاصل کرنا قرآن دی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ پاک نے والے اتنا بڑا شان دیتا ہے اتنا بڑا مقام دیتا ہے سینکڑے دی تعداد دے اندر حدیث دے طالب علم دے بن گئے انہاں شاگرداں دے اندر سر فہرست حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں حضرت امام بخاری دا استاد بنا دیتا ہے فضیل بن عیاض کو اللہ پاک نے کیڑی وجہ تو قرآن دی ہدایت سن کے انہیں دل تے احساس ہوئے چوریوں چھوڑ دیتے ہیں ڈکیتیاں چھوڑ دیتے ہیں ظلم چھوڑ دیتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ایک خوبصورت اثر کیا ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جڑے میرے اللہ دے قرآن دے آیات تلاوت کی جاون خروا سجدا وبکیا ہوں میرے قرآن ایسا اثر کرے دے لوگ سجدے جٹھائے پاون لوگ رومن پے ون وقت ایک عمر ادیب گزرن امام گزرن انہاں دا نام امام اسماعیل رحمہ اللہ ہے ایک دیوارے بصرے دی مسجد دے وچوں نماز پڑھا کے گلی دے اندر باہر نکلن باہر سامنے ایک سواری تے سوار ہو کے بندہ ہے اونٹ تے سوار ہو کے بندہ ہے ہاتھ دے اندر تلوار جاتی ہوئے امام اسماعی کو گلی دے اندر رو گیا ہے آکھن لگا کونے تے کتھوں آندا پے امام اسماعی آکھن لگے میں اسماعی قبیلے دے نال تعلق رکھدا تے میں اللہ دے گھر دے وچوں پیا ہاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے پیا ہاں اے چور تے ڈاکو پوچھن لگا اے اسماعی اللہ دے قرآن دی تلاوت میں کو بھی سنا سیدنا امام اسماعی فرماندن میں او اللہ دے قرآن دی تلاوت سورہ الزاریات دے وچوں سنائی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون اوے لوگو چوریاں دے اندر ڈکیتیاں دے اندر اپنا رزق تلاش کرن والے ہو تواڈے رزق تے اللہ تعالی آسمان تو بھیجے دے تواڈا رزق تے آسمان تو آندے امام اسماعی فرماندے جڑا چور تلوار دے نال جڑا ڈاکو تلوار دے نال میں گلی دے اندر روک کے کھڑا اللہ دے قرآن دی آیا سنن تو بعد جوان اپنی سواری تو تلے اترے آکھن لگا یار ہی تلوار دے نال میرے نال اونٹ ذبح کروا اونٹ نار کروا امام اسماعی فرماندے میں اپنے ہاتھاں دے نال ہی جوان دے نال رل کے اونٹ نار کروائے ذبح کروائے آکھن لگا علاقے دے اندر تقسیم کر دیو تے اپنی تلوار توڑیے تلوار توڑ کے گلی وچ واپس ویندا پے تے روندا بھی ویندا تے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھدا وے وفی السماء رزقکم وما توعدون اے بار بار اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا ویندا امام اسماعی فرماندے میں دا نام پوچھن بھول گیا میں دا پتہ پوچھن بھول گیا حتیٰ کہ وقت گزردا رہیا کچھ عرصے دے بعد خلیفہ ہارون الرشید دے دور دے اندر میں گیا بیت اللہ دے حج دے واسطے جڑے ویلے میں بیت اللہ دا حج ودا کرنا طواف دے دوران پیچھوں میری کنڈ دے اوتے ایک بندے نے آ کے ہاتھ رکھے میں پیچھوں دے مڑ کے ڈٹھے وہ بندہ ہے جڑا بندہ میں کو بصرے دے بازار دے اندر ملیا اپنی تلوار توڑ کے لگا گیا ہاتھ دے قرآن دی آیت پڑھدا گیا امام اسماعی فرماندے میں کوئی بندہ پکڑ کے مقام ابراہیم دے گن گئے ہوں جگہ تے بندہ بہ گئے ایران دی حالت دے اندر ہے بندہ تے آکھن لگا میں کو سنجانو میں او بندہ جڑا بصرے دے بازار دے اندر تو کو ملیا ہم بصرے دے بازار دے اندر تو دے نال ملاقات تھی آئی امام اسماعی رحمہ اللہ فرماندے بندہ میں کو آکھن لگا یار وہ قرآن سنا جڑا بصرے دے بازار سنایا بھی امام صاحب فرماندے بلا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی دی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض حضرت امام اسماعی فرماندے ارے میں اتنی ایک تلاوت کی تھی ہے جوانا کھڑا رک ونجو امام صاحب جڑے ویلے میں تو ملیا تھوڑی میری ملاقات تھی آئی میں چوریاں کرنا میں ڈکیتیاں کرنا لیکن تساں میں کو بصرے دے بازار دے اندر اللہ دا قرآن سنایا وہ قرآن نے میرے دل تے احساس کیتا وہ تو بعد میں چوریاں
دیتے اللہ نے میں کو اپنے گھر دی بھی زیارت کروائی ہے ہن بلا تھوڑے کولوں قرآن بیٹا سنوا امام اسمعی فرمیندے نے اتنی ایک بات کریں دے جوان کو دورہ پہ اٹھائیں ٹھہ کے اللہ پاک کو پیارا تھی گئے یہ قرآن دی وجہ تو چوریاں چھٹ گئے یہ قرآن دی وجہ تو ڈکیتیاں چھٹ گئے یہ قرآن دی وجہ تو دھوکے بازی ختم ہو گئی ہے یہ قرآن دی وجہ تو جھوٹ چھٹ گئے اور لوگوں اگر تساں اپنے معاشرے دے اندر امن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو اگر چاہتے ہو والدین دی عزت پھیرے لہرا ونجن اگر چاہتے ہو کہ والدین دی عزت ہوے اگر چاہتے ہو چوری ڈکیتی دا خاتمہ ہو ونے اگر چاہتے ہو بدکاری دا خاتمہ ہو ونے اور اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے دے نال لاؤ جا اللہ پاک دنیا کائنات دے اندر عزتاں دے تاج پوارے سی آخری بات سنا کے میں اپنی بات ختم پہ کرنا اگر اللہ دے قرآن کو سینے نال نہ لایا اگر اللہ دے قرآن پہ توجہ نہ کی لوگوں پر دنیا چ بربادی آونی ہے تے کل قیامت والی وار بھی شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمائے کل قیامت والی وار جویں اللہ دے محبوب پیغمبر لوگاں دے سفارشاں کھڑے کرے دے ہو سن اویں اللہ دے پاک پیغمبر کچھ لوگاں دی شکایت بھی کھڑے کرے دے ہو سن اللہ دا قرآن ہے وقال رسول یا ربی اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے سامنے اللہ دے دربار وچ کھڑے ہو سن اے میرے پروردگار اے میرے مالک کریم ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ سنے ان لوگوں کو پوچھتے صحیح میں پتھر کھا کھا کے ان لوگوں تک قرآن پہنچایا میرے صحابہ کرام نے اپنے جان قربان کر کے ان لوگوں تک قرآن پہنچایا میرے صحابہ کرام نے اپنے بچے قربان کروا کے ان لوگوں تک قرآن پہنچایا اللہ پوچھنا ظالماں کولوں ان قرآن دی قدر کیوں نہ کیتی بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم ہے نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے جنت جہنم دا فیصلہ تے گیا سی میں پریشان کھڑا ہو سا اللہ پاک میرے کو پوچھی اے میرے پیغمبر پریشان کیوں ہو تیری پریشانی دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اللہ پاک کو دعا کرے سا اللہ میری امت دے بہت سارے لوگ جہنم میں چن اللہ سونے میری امت دے بہت سارے لوگ پریشانی اندر ہیں میں اس وجہ تو پریشان نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک میں کو ایک ایسی نشانی لے سے سی اے میرے پیغمبر ونجو ہوں نشانی والے بندے کو جہنمی چونکہ کے جنت جگن ونجو نبی پاک نے فرمایا ایک باری میں ویسا لوگوں کو جہنمی چوکٹ کے اللہ دی جنت جگن ویسا دوسری باری بھی میں پریشان ہو سا اللہ میں کو پوچھتی ہے میرا پیغمبر پریشان کیوں ہو نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت واسطے دعا کرے سا اللہ پاک دوسری مرتبہ ایک نشانی لسے سن اے میرے پیغمبر فلاں فلاں نشانی والے بندے کو جہنم چوکٹ کے اللہ دی جنت جگن ونجو آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی پریشان ہو سا بلا اللہ میرے کو پوچھتی میں اپنی امت واسطے دعا کرے سا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں کو اللہ ایسی نشانی لسے سی میں خوش تھی ویسا ہن تے میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ بچے نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت دے لوگوں کو جڑے ویلے جہنم وچوں اللہ دی جنت وچ گھن کے ویلا پیا سا میری امت دے حالی بھی کئی بد نصیب لوگ جہنم دے اندر سڑدے پئے سن صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر کیڑے بد نصیب لوگ سن جنہاں کو تہاڈی سفارش دا بھی فائدہ نہ ہو سی آپ نے فرمایا الا حبسہ القرآن اے او لوگ سن جنہاں کو قرآن نے روک گھننا ہے اے او لوگ سن جڑے اللہ دے قرآن دے مجرم ہو سن اے او لوگ سن جنہاں اللہ دے قرآن دی قدر نہ کیتی ہو سی قیامت تک قیامت تو بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر سڑتے رہ سن کیوں کیونکہ انہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن دی قدر نہیں کی تھوڑے کئی بزرگاں کو قرآن کریم نہیں آندا کئی بزرگ اساں میتاں مسجد چوں جنازے پڑھ کے جنازے گاہ چوں جنازے پڑھ کے اساں آپ اساں سارے جتنے بھی ہیں رل مل کے کئی میتاں قبرستان وچ دفنائے ہیں جنہاں کو ناظرہ قرآن نہیں آندا حقیقت ہی نہیں آندا کئی بزرگ ہلے بھی موجود ہیں کیڑی حدیث وچ لکھا ہوئے کہ بزرگ بابا اللہ دا قرآن نہیں پڑھ سکتا
بلکہ بزرگاں دے بارے تے علماء کرام موجود ہیں. حدیث چند ہے پاپا جے کوئی اٹک کے قرآن کریم پڑھے تے پڑھن دی کوشش کرے اللہ وہ ڈبل ثواب دیتا ہے. اج تو بعد ارادہ بڑھاؤ اساں اللہ دے قرآن کو پڑھنا ہے, اللہ دے قرآن کو سینے نال. کیڑا بزرگ ہے جڑا کہ 24 گھنٹے چ میں کو اللہ دے قرآن دی ہدایت یاد نہیں چاہتی. چلو یاد تو مصروف ہو تھوڑے معاملات ہیں سسٹم میں آخر پریشانی ہوں گے. کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا کہ یار میں بڑی کوشش کرے نا میں کو پورے ہفتے چ اللہ دے قرآن دی ہدایت یاد نہیں چاہتی. ایک ہفتے چ درس اللہ دے قرآن دی ہدایت یاد کرو تے مہینے چ 4 آیتاں پڑھنے, سال چ 48 آیتاں پڑھنے, سال چ 48 آیتاں. بزرگوں 50 سال عمر تھی گئی ہے, صرف 50 سال عمر ایک سال دا بھی حساب لوں تے 48 آیتاں کئی بابے نہیں سنا سکتے. اللہ دے قرآن کو سینے نہ میں تے علماء کرام تو بھی مؤدبانہ گزارش اور التماس کرے سا اے جڑے نکاح دے ٹائم 6 کلمے سنتے ہو اے سنت تو ثابت کوئی نہیں. اے ثابت ہے کہ نکاح دے وقت نبی پاک نے قرآن دے بارے پوچھے حدیث بخاری شریف ہے. اگر سارے علماء کرام نکاح دے وقت کلمہ سنو تو آدھا مسئلہ ہے وہ پوچھو تصدیق کرو مسلمان ہے یا کہنا 6 کلمے دی شرط دی بجائے اے شرط چلامن جے کو قرآن نہیں اندازہ ہوتا نکاح نہ پڑھے سو میں دا یقین ہے انشاءاللہ سارے قرآن کریم بابے نوجوان یہ سارے مسیحہ کہتے بیٹھے ہی بیٹھے ہو سکتے کہتے بیٹھے پڑھتے ہو سکتے. حدیث بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑی عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر لگی میں اپنے آپ کو تیرے واسطے ہبہ کرے دیا. آپ نے فرمایا میں کو ضرورت نہیں. آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر میں کو ضرورت ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ حق میرے واسطے کچھ گھنا کھا لگا کچھ نہیں. نبی پاک نے فرمایا اما کو من القرآن کیا قرآن پاک اندر ہے آخر لگا جی جی. آپ نے فرمایا قرآن کریم حق میرے اتنے نکاح چ کہہ دینا قرآن کریم کا پوچھنے سے حدیث تو ثابت ہے یہ چیزوں میں کتوں کو نہیں ثابت. میرے عزیزوں اگر علماء کرام ان لوگوں کو قرآن کریم کے بارے سختی کرن قرآن کریم کو اساں اپنے سینے نال لاؤں ساری اولاد ساری فرما بردار بن سی. دنیا دے لٹریچر بڑے سنن اخبار ملک کے سب پڑھتے ہیں قرآن کریم قاری صاحب مفت مسجد پڑھنے بیٹھے سب پڑھا واسطے تیار ہی نہیں. آدھے میں کچھ شرم آتی ہے میں کیوں قرآن پاک پڑھوں. وہ اے شرم سے کہیں عیسائی کو آوے اے شرم سے کہیں یہودی اور سکھ کو آوے مسلمان کو شرم آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کا علم حاصل کرنے ہوئے مسلمان کو شرم آتی ہے نبی پاک دی حدیث سننے ہوئے. اتھائی میں نوجوان کھڑے کرا یہ تقریر تو بعد تبصرے تھی سر فلانا ہی کرے رہا تقریر فلانا ہی میں زبان جلدی ہے جلدی حد کہنی غیبت کے چگلی ٹائم ساری زبان رکن تک نہیں آتی. آپ کو یاد نبی پاک کی ہے حدیث سنا دے یا قرآن دی ہے قاعدہ ترجمہ سنا دے مسکرا کے ہمیں تو شرم آتی ہے. ایک بار کو اذان سنا رہے تھے شرم آتی ہے. چیپت ٹائم چگلی ٹائم لوگوں کے بارے تبصرے ٹائم کوئی شرم نہیں. سیاست کے تبصرے ایویں جنہیں سارے پیو دے غانی شروع تو سیاسی انہیں کوئی آ کے میرے سرے کر دے ایسے حکیمانہ مشورے دے سن جنہیں جدی پشتی حکیم پہ آتا ہے ایسے مفسر ہوندر جنہیں جدی پشتوں تمام لوگ انہیں صحافت نال تعلق رکھتے ہیں قرآن دے بارے پوچھ کے وہ کھل کے آنے میں شرم آتی ہے. اے لوگوں اللہ دے قرآن کو اپنے سینے نال لاؤ قرآن کریم کو پڑھو بڑے گھر وچ برکت ہوسی اللہ پاک اپنے رحمتاں دے خزانے عطا فرما دے سی. اے بڑے خوش نصیب نے والدین جنہاں کو اللہ رب العالمین نے اے اعزاز اور مقام عطا کیتا ہے کہ این گزرے دور دے اندر بھی انہاں اپنے بالا کو الحمدللہ قرآن کریم حفظ کروائے کل قیامت علی نگار اللہ پاک انہاں کو تاج کرے سی نور دے تاج کرے سی نور دے تاج. بڑے خوش نصیب ہیں چہرے جڑے قرآن کریم دا دیدار کرن بڑے خوش نصیب ہیں زباناں جنہاں زباناں تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں ہاتھ جنہاں ہاتھاں وچ قرآن ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں سینے جنہاں وچ اللہ تعالی دا قرآن جمع ہے. اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنے سنائے اللہ پاک قبول و منظور فرماوے. ایک فرمائش ہے چین دے دے قرار دے دے نا حسین دا سینہ ٹھار دے دے چین دے دے قرار دے دے نا حسین دا سینہ ٹھار دے دے اوے سادہ ایمان بے یقینے چنگا لگدا دے گانے دا دین
شان حسین دے نظم سناؤ، ایک سنا دیتی ہے، چلو ایک شعر تو سنا دے. رسول اللہ بابا علی ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. رسول اللہ بابا علی ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. اے ماں حسین دی سونے دی تھی ہے، ماں حسین دی سونے دی تھی ہے، ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. رسول اللہ بابا علی ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. حسین کو دے نبی چلیا، حسین راہ نبی تے چلیا. حسین کو دے نبی چلیا، حسین راہ نبی تے چلیا. اوے اہل بیت دا اے سونا جیے، ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. رسول اللہ بابا علی ہلے بھی پوچھنے حسین کی ہے. ایک نعت کا بھی آخیا گیا، میرا نا گلا ساتھ نہیں دے رہا، کئی تقریباً 4-5 مہارت تھی گئے. روزانہ 3 پروگرام ادارہ تبلیغ اسلام جامپور دے زیر اہتمام، بس وہ گلا ساتھ نہیں دینا پہ. ایک شعر سنا، ایک شعر نعت کا سنا دینا، تو بعد مہربانی کر کے جزاک اللہ کوئی فرمائش کرنا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، اے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، کل نبی رسولاں دا بن کے، اے ساڈا پاک نبی سلطان آیا، اے ساڈا پاک نبی سلطان آیا. اے سونے برکن سونا کوئی آیا ہے، شان سجے کسے بھی نہ پایا ہے. یہ صدا عقیدہ ہے، صدی محبت ہے، الحمدللہ صدا ایمان ہے. اساں کہیں دے فتوے شتوے دی پرواہ نہیں کریں دے، صدی نبی پاک نال محبت ہے. سونے برکن سونا کوئی آیا ہے، شان سجے کسے بھی نہ پایا ہے. اے شان سجے کسے بھی نہ پایا ہے. جس دی تعریف توصیف نہیں، عرشاں تو رب دا قرآن آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، اے محبوب حق سبحان آیا. اے دل لٹ لے جن انسان دے، کر بیٹھے سودے جانا دے، اے کر بیٹھے سودے جانا دے. در اقدس تے جڑا ہے گواری، در اقدس تے جڑا ہے گواری، سرکار دا سنن بیان آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، محبوب حق سبحان آیا. کل نبی رسولاں دا بن کے، کل نبی رسولاں دا بن کے، ساڈا پاک نبی سلطان آیا، اوے ساڈا پاک نبی سلطان آیا. دو باتوں پر عرض کرنے، ادارہ تبلیغ اسلام یہاں پور دے حوالے دے نال اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اللہ دا فضل ہے. کچھ حقائق ہونا الحمدللہ، حقائق بیان کرنے کسی قسم دی کوئی حرج نہیں آتی. یہ خوشامد نہیں ہے، حقائق کے اللہ تعالیٰ دی فضل و احسان دے نال. اگر مذہبی حلقیاں دے اندر پاکستان اور پاکستان تو بیرون ممالک دے اندر کوئی بندہ یامپور اور راجن پور دے نام تو متعارف ہے، اگر کوئی بندہ یامپور اور راجن پور کو جان دے تو وہ ادارہ تبلیغ اسلام دی وجہ تو جان دے، ہوں دی تبلیغ دی وجہ تو جان دے. شیخ یاسین رئیس